روزہ رکھ کر بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، قیامت کا دن ہو، تم اپنے روزوں کا ثواب لینے کے لیے کھڑی ہو، تمہیں امید ہو کہ تمہارے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، مگر اچانک ایک اعلان ہو تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا۔ کیا تم برداشت کر سکتی ہو؟ کیا تمہارے پاؤں تلے زمین نہیں نکل جائے گی؟ سوچو، ساری بھوک، ساری پیاس، ساری عبادت، سب کچھ برباد، کیونکہ تم نے کچھ ایسی غلطیاں کی جو روزہ توڑتی تو نہیں مگر اس کا ثواب مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ جی ہاں، وہ 3 کام جو اگر تم نے کر لیے تو ثواب کی بجائے گناہ کا بوجھ لے کر کھڑی ہوگی۔ تمہیں لگے گا کہ تم نیکی کما رہی ہو، مگر حقیقت میں تمہارا نام گنہگاروں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہوگا۔ اگر تم نے ان 3 غلطیوں کو نہ جانا تو تمہارا روزہ بیکار چلا جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے جو نیکیاں کر کے بھی خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ وہی جو سمندر میں پانی بھرنے گئے تھے، مگر جب کنارے پر پہنچے تو برتن ٹوٹ چکا تھا اور سارا پانی بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ جی ہاں، کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی قیامت کے دن یوں ہی خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال نے ان کے روزے کو برباد کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، اور جو شخص میرے ذکر سے غافل رہے گا ہم اس پر ایک تنگ زندگی مسلط کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سوچیں، ایک شخص زندگی بھر روزے رکھے، عبادت کرے، بھوک پیاس برداشت کرے، اور جب قیامت کا دن ہو، اللہ کے دربار میں پہنچے تو اسے پتہ چلے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ کیا اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی کا فرمان ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ میرے کریم نبی فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ثواب تو ملتا ہی نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل، زبان اور اعمال کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اگر روزے کے ساتھ اخلاق نہ سنورے، زبان ناپاک رہی، نیت میں کھوٹ رہی، تو یہ روزہ کچھ نہیں دے گا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص قیمتی ہیرے خریدنے جائے، اپنی ساری دولت دیکھ کر ہیرا خرید لے، مگر جب گھر آ کر دیکھے تو وہ ہیرا نکلی ہو۔ سوچیں، وہ کتنا روئے گا، وہ کتنا افسوس کرے گا، اسے کتنا دکھ لگے گا۔ قیامت کے دن وہ لوگ بھی ایسے ہی افسوس کریں گے جو روزے رکھ کر بھی نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہیں پر بس نہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ کر وہیں پر روک دیے جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے، یا اللہ، ہم تو روزے دار تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور جواب ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا مگر اپنے ہی اعمال سے اس کا نور ختم کر دیا۔ سوچیں، اگر قیامت کے دن ایسا اعلان آپ کے لیے ہو جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ نے روزہ رکھ کر بھی وہ غلطیاں کر لیں تو روزے کی نیکی ثواب میں نہیں بلکہ گناہ میں بدل جائے گی، اور اس دن جب کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا، کوئی واپسی نہیں ہوگی، تو کیا آپ جاننا چاہتی ہیں وہ 3 خوفناک غلطیاں جو آپ کے روزے کے ثواب کو مٹی میں ملا سکتی ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس پہلی غلطی کی، وہ خوفناک غلطی جو روزے دار کو ثواب کی جگہ گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ غلطی جو نیکیوں کے بدلے بربادی لکھ دیتی ہے، وہ غلطی جو روزے کو نور سے اندھیروں میں بدل دیتی ہے، اور وہ غلطی جو قیامت کے دن انسان کو حیران و پریشان کر دے۔ یہ غلطی ہے غیبت اور بد زبانی۔
جی ہاں، وہی غیبت، وہی دوسروں کی برائیاں کرنا، وہی زبان کی تلخی، وہی دل کو زخمی کر دینے والے جملے، وہی چھوٹے چھوٹے الفاظ جو دوسروں کے دلوں میں تیر بن کر لگتے ہیں، وہی گفتگو جس میں کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے، اور وہی مذاق جس میں دوسروں کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو روزے کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے زہر خون میں شامل ہو کر انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں اس سے کراہت آتی ہے، پس تم اللہ سے ڈرو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا جانا۔ سوچیں، اگر کسی کے سامنے ایک مردہ انسان کا جسم ہو اور کہا جائے کہ اسے تم کھاؤ، تو کیا کھا سکتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں۔ مگر افسوس، کچھ لوگ دوسروں کی عزت کو چیر کر پھاڑ دیتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے عیب نکالتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کرتے ہیں جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر بیہودہ بات اور ہر بری چیز سے رکنے کا نام ہے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑے یا بد زبانی کرے تو پھر کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ زبان کو قابو میں رکھنے کا نام بھی ہے۔ مگر افسوس، آج لوگ روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ نہیں، روزہ وہی قبول ہوتا ہے جس میں زبان بھی پاک ہو، نیت بھی صاف ہو، اور دل بھی نرم ہو، اور عمل میں نیکی بھری ہوئی ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دن بھر خوب محنت کرے، فصل اگائے، کھیتوں کو پانی دے، زمین کو ہموار کرے، مگر جب فصل تیار ہو تو کوئی اسے آگ لگا دے اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ غیبت اور بد زبانی وہی آگ ہے جو آپ کے روزے کی فصل کو جلا دیتی ہے۔ اور سوچیں، قیامت کے دن کیسی شرمندگی ہوگی جب ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، روزے کا ثواب مانگے گا، اور فرشتے اسے بتائیں گے کہ اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ روزہ رکھ کر دوسروں کی برائی کرتا تھا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا روزہ برباد ہو جائے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ سارا دن بھوکی پیاسی رہنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ ملے؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ غیبت اور بد زبانی نہ صرف روزے کو برباد کر دیتی ہے، بلکہ انسان کو نیکیوں سے خالی کر کے دوسروں کے گناہ اپنے سر پر ڈال دیتی ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے جو روزے کو ثواب سے گناہ میں بدل دیتی ہے، جو عبادت کے نور کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے، جو نیکی کے خزانے کو گناہوں کی ویرانی میں بدل دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف حیران کر دینے والی ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی بھی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، اور آپ خود کو سوچنے پر مجبور پائیں گی کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کر رہی۔ یہ قصہ ایک بستی کا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں کہانی سناتی ہوں جہاں ایک نیک اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات لے کر آتے اور وہ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت کرتے۔ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ دل میں اتر جاتا، ان کے الفاظ دلوں کو نرم کر دیتے اور ان کی نصیحتیں زندگی بدل دیتی۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں خوف تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ جیسے ہی بزرگ کے پاس پہنچی، زاروں قطار رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ نے محبت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، اے عورت، اے میری بیٹی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی نماز قضا نہیں کی، ہمیشہ عبادت کی، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، مگر پھر بھی میرا دل بے چین رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ میں دعا کرتی ہوں مگر دل میں روشنی نہیں اترتی، میں قرآن پڑھتی ہوں مگر دل میں سکون نہیں آتا۔ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں شفقت کے ساتھ بولے، بیٹی، مجھے بتاؤ
کیا تم نے کبھی کسی کی برائی کی ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے؟ تو مجھے ضرور بتاؤ۔ یہ سوال سن کر عورت چونک گئی، اس کا چہرہ جیسے زرد پڑ گیا ہو اور اس کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ وہ شرمندگی سے کانپتی آواز میں بولی، حضرت ہاں، میں نے کئی بار دوسروں کی برائیاں کی ہیں، کبھی مذاق میں، کبھی غصے میں، کبھی دل لگی کے لیے، کبھی حسد میں۔ میں نے لوگوں کی عزتوں پر بات کی، میں نے دوسروں کے عیب تلاش کیے، میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب میرے روزے اور عبادت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ بزرگ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ پتھر لو اور جا کر اسے کنویں میں پھینک دو۔ عورت حیران ہوئی مگر حکم کی تعمیل کی۔ جب پتھر کنویں میں جا گرا تو بزرگ نے کہا، اب جاؤ اور وہی پتھر واپس لے آؤ۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو گہرے پانی میں جا چکا ہے، میں اسے واپس کیسے نکال سکتی ہوں؟ بزرگ مسکرائے مگر ان کی مسکراہٹ میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بولے، بیٹی، جب زبان سے نکلی ہوئی غیبت، تہمت اور بد زبانی کسی کے دل میں جا بیٹھے تو وہ بھی اسی کنویں میں گرے ہوئے پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ تم چاہے جتنی بھی معافیاں مانگو، جتنی بھی نیکیاں کرو، مگر تمہارے الفاظ نے جو زخم دیے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اور جانتی ہو، قیامت کے دن تمہاری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی تم نے برائیاں کی تھی۔ تمہارا روزہ، تمہاری نماز، تمہاری ساری عبادت کسی اور کے کھاتے میں چلی جائے گی، اور جب تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو تمہارے گناہ تمہارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تب تم خالی ہاتھ کھڑی ہوگی، سوچو اس دن تمہارے پاس کیا بچے گا۔ عورت کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، جیسے خون کھینچ لیا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، حضرت میں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میرا روزہ اور میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، مگر میں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، میں نے لوگوں کو تکلیف دی، ان کی عزت اچھالی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں تو برباد ہو چکی ہوں۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر ان کی آواز میں ایک درد تھا، بیٹی، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، مگر یاد رکھو کسی کا دل زخمی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ روز تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، مگر اگر تمہاری زبان کسی کو تکلیف دے رہی ہو تو تم اللہ کے قریب نہیں بلکہ اس سے دور جا رہی ہو۔ روزہ وہی کامیاب ہے جو تمہیں نرمی سکھائے، جو تمہاری زبان کو شائستہ بنائے، جو تمہارا دل دوسروں کے لیے صاف کرے، جو تمہیں دوسروں کی عزت کا محافظ بنائے، جو تمہیں صرف بھوکا پیاسا نہیں بلکہ متقی اور پرہیزگار بنائے۔ عورت نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، حضرت آج کے بعد میری زبان صرف نرمی کے لیے کھلے گی، میرے لب صرف محبت کے لیے بولیں گے، اور میں اپنی برائیوں کے بدلے دوسروں کے لیے بھلائی کمانے کی تلاش کروں گی۔ میں نے سیکھ لیا کہ اگر روزے کے ساتھ میری زبان درست نہ ہوئی تو میری بھوک اور پیاس بیکار ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو قابو میں کر لو، کیونکہ یہی زبان جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہی زبان تمہیں جہنم میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، اپنے دل اور نیت کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اگر زبان برائیوں میں مصروف رہی تو قیامت کے دن روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ تو کیا آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر اپنے روزے کو برباد ہونے سے بچائیں گی یا روزے کے ساتھ نیکیاں کمائیں گی اور قیامت کے دن کامیاب ہوں گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری غلطی کی جو غلطی
روزے کے نور کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، جو نیکیوں کے چراغ بجھا دیتی ہے، جو عبادت کی روشنی کو نگاہوں کی سیاہی میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں مگر انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ مکمل ہے مگر در حقیقت ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ غلطی ہے نظر کی بے احتیاطی۔ جی ہاں، وہی نظر جس سے گناہ دل میں اترتا ہے، وہی نظر جو دل کو ناپاک کر دیتی ہے، وہی نظر جو انسان کے اندر خواہشات کی آگ بھڑکا دیتی ہے، وہی نظر جو روزے کے اندر زہر گھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ سوچیں، جب اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، تو پھر وہ نظر جو گناہ کی طرف جاتی ہے وہ کیسے روزے کو سلامت رکھ سکتی ہے؟ وہ کیسے انسان کے دل کو پاک کر سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر جھکا لیتا ہے، اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھیں کہاں بھٹکتی ہیں؟ آج کے دور میں ہر طرف بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا، ہر جگہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر ایک نظر کسی غلط جگہ پر پڑ جائے تو شیطان وہیں سے دل میں گناہ کی جڑیں بچھا دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک قطرہ زہر جو میٹھے پانی کے کنویں میں گر جائے تو سارا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک غلط نظر، ایک غلط سوچ اور ایک لمحے کی بے احتیاطی روزے کے پانی میں زہر گھول دیتی ہے۔ جانتی ہیں قیامت کے دن وہ منظر کیسا ہوگا؟ کچھ لوگ اپنے روزوں کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کی زبانوں پر قرآن ہوگا، مگر پھر اچانک ایک آواز آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر ان کی نظریں قابو میں نہیں تھیں، ان کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ان کی نظریں ان کے دلوں کو ناپاک کر چکی تھیں، ان کے روزے کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ سوچیں، اگر روزے کے باوجود ہم گناہ کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو پھر ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ اگر ایک شخص بھوکا پیاسا رہے مگر اس کی آنکھیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں تو کیا اس کے روزے کا ثواب مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک قیمتی محل تعمیر کرے مگر اس کی بنیادوں میں دیمک چھوڑ دے۔ وہ دن رات محل کو سنوارے گا، رنگ روگن کرے گا، سجاوٹ کرے گا، مگر اسے خبر نہیں ہوگی کہ وہ محل ایک دن اچانک زمین بوس ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ روزے دار جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، وہ عبادت کا محل تو بناتا ہے مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو وہ محل زمین پر آ گرے گا۔ پیاری بہنوں، نظر وہ دروازہ ہے جہاں سے یا تو ایمان اندر آتا ہے یا گناہ داخل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی تو روزے کی پاکیزگی باقی رہے گی، لیکن اگر نظر کو آزاد چھوڑ دیا تو روزہ کھوکھلا ہو جائے گا اور اس کا نور بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ہم اپنی آنکھوں میں قابو رکھ کر اپنے روزے کو برباد ہونے سے بچائیں گی یا روزے کے باوجود گناہ کمائیں گی؟ یہ سارا فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو ایک غلطی کر کے، گناہ کر کے اپنے روزے کو ختم کر دے، چاہو تو اپنے روزے کو بچا لو۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری غلطی کے بارے میں، غصہ اور بدتمیزی۔ تیسری غلطی ہے روزے کی حالت میں غصہ اور بدتمیزی کرنا۔ یہ روزے کی برکت کو راکھ میں بدل دینے والا گناہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لمحے کا غصہ، ایک لمحے کی بدتمیزی، ایک لمحے کی سختی آپ کے پورے روزے کو ضائع کر سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں مگر ایک ہی جملے سے اپنا سارا ثواب کھو دیتے ہیں؟ یہ وہ غلطی ہے جس کا اثر اکثر لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں، اس لیے وہ جو چاہیں بول سکتے ہیں، جیسے چاہیں برتاؤ کر سکتے ہیں۔
کسی پر بھی چیخ سکتے ہیں، کسی پر بھی چلا سکتے ہیں، کسی کو بھی نیچا دکھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ وہ آگ ہے جو نہ صرف انسان کے روزے کو جلا دیتی ہے بلکہ اس کے دل کو بھی سیاہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ سوچیں، اللہ نے معافی دینے والے کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، تو پھر وہ شخص جو روزہ رکھ کر بھی سخت دل ہو، چڑچڑا ہو اور دوسروں سے برا سلوک کرے، وہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کرے گا؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ کے اور میرے میٹھے نبی نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس جب کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ گالی نہ دے، وہ نہ چیخے نہ چلائے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا تو پھر یاد رکھنا، تمہارے روزے تباہ ہو جائیں گے، تمہارے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، تم بھوکے پیاسے رہ کر بھی جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔